اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ من لقا فی النوائب کلو ہم و غم حسین جریب عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ والسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و اندر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ صلوات علی محمد عزیزان گرامی و بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء و سوگواران امام حسین ظاہر ہے مجالس حسین کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہر انسان مجلسوں میں شرکت کر کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے رہا ہے. اور دنوں میں مجلسوں میں جانا فقط ثواب کا باعث ہوا کرتا تھا. ان ایام میں مجلسوں میں جانا ثواب کے ساتھ ساتھ بہترین اظہار عقیدت تھی. یہ سلسلہ اس لیے میں نے بہت مشہور حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. بہت ساری مجالسیں آپ اس سلسلے سے سن چکے ہوں گے. میں گفتگو کا آغاز کروں. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. ہدایت کا چراغ اللہ کے رسول نے حسین کو کہا، یعنی حسین ایک ایسی شمع ہے کہ جو پورے عالم میں روشنی پھیلائے ہوئے. حسین ایک ایسے ضیاء ہے، ایسی روشنی ہے کہ جس سے پورا عالم روشن ہے. یقیناً عزیزان گرامی حسین کو اللہ کے رسول نے چراغ کہا. جب اللہ کے رسول نے چراغ کہا تو چراغ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ چراغ اپنے سے بہت سارے چراغ روشن کرتا ہے. عزیزان گرامی میں ایک جملہ عرض کروں کہ جس کے آنگن میں چراغ نہیں روشن ہو رہے تھے اور وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب ہماری قسمت میں ہی اولاد نہیں ہے، حسین نے اس کے گھر 7 چراغ روشن کیے. 7 چراغ روشن کیے. اس ہستی کا نام حسین ہے. عزیزان گرامی اس شخصیت کا نام حسین ہے. ساری کائنات کربلا سے پہلے صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر جیت گئے، توجہ چالو، اگر مار دیا تبھی جیت ہوتی ہے، اگر مر گئے تو ہار ہوتی ہے. حسین نے اس فلسفے کو بدل کے بتایا کہ ضروری نہیں کہ مر جائے انسان تو جیت نہیں ہوتی. آؤ کربلا میں ہم
جملہ عرض کروں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور آگے چلی گئیں. کسی نے 200 سال حکومت کیا، کسی نے 500 سال حکومت کیا. عزیزان گرامی، لیکن کربلا ایک ایسی جگہ حسین نے ہمیں دکھائی کہ جہاں صرف 8 دن جو ہے حسین نے بستی بسائی تھی. آج ان بڑی حکومتوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن اس 8 دن کی بستی کربلا کا تذکرہ پوری کائنات میں تا قیامت باقی رہے گا. ایک صلوات پڑھ دو محمد. اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں. اشارہ کیا، کہا حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. اس پر بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں. میں ایک اشارہ الگ سا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے. من رکبا، جو اس پر سوار ہو گیا، نجات پا گیا. ومن تخلف، اور جو اس سے دور ہوا، غرق ہو گیا. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ایک جگہ تو آپ نے پورے اہل بیت کو نجات کی کشتی کہا، دوسری حدیث میں آپ نے فقط حسین کو نجات کی کشتی کہا. میں بات کو پھر دہراتا ہوں. اے نبیوں کے نبی، اے ولیوں کے ولی، اے نور علی کل نور، آپ نے ایک جگہ پر تمام اہل بیت کو نجات کی کشتی کہا اور دوسری جگہ پر فقط حسین کو نجات کی کشتی کیوں کہا؟ عجب نہیں، اللہ کے رسول جواب دے کہ تم نے دیکھا نہیں جو کام سارے اہل بیت مل کر انجام دیتے ہیں، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اکیلا حسین کربلا کے میدان میں پورا اسلام بچا لے گا. ایک صلوات پڑھ لو محمد. یہ ایسے ہے نجات کی کشتی. نجات کی کشتی کیا ہے اصل میں؟ یہ تاریخ میں وارد ہوا ہے. جناب نوح کے دور میں ایک کشتی بنی جسے کشتی نجات کہا گیا. پورا واقعہ آپ کے حوالے ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کشتی نوح کے سلسلے سے ہے، جو بہت کم پڑھی جاتی ہے. اور میری شروع سے آخر تک کی تمام باتوں پر اگر کوئی اعتراض یا کسی کو کوئی حوالے کی طلبگی ہو تو وہ جو ہے مجھ سے دریافت کر سکتا ہے. اللہ نے جب جناب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو جناب نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی بنائی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. عزیزان گرامی، جناب نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو کیا ہوا؟ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تو لوگوں نے جناب نوح پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ دیکھو سوکھا پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، پانی کا نام نہیں ہے، یہ کشتی بنا رہے ہیں. عجب نہیں، نبی پلٹ کے جواب دے، تمہیں پتہ نہیں حکم خدا میں کتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ جب کسی کو بنانے کا حکم دیتا ہے تو بے وجہ نہیں دیتا. وہ جو بنائی ہوئی چیز ہے جسے نبی بناتا ہے وہ بعد میں امت کو ڈوبنے سے بچا لیا کرتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حکم سے نبی کچھ بھی بنائے وہ امت کو بچاتا ہے. چاہے نوح کشتی بنائے، چاہے نبی غدیر میں علی کو مولا بنائے. جیسے بعد میں کشتی نے امت کو بچایا، ویسے بنانے کے بعد علی نے امت کو بچایا. تو یہ کشتی بنی کیسے؟ بس تھوڑا سا اشارہ کر دوں. جناب نوح نے جو کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، ایسے نہیں حکم ہوا پروردگار کا کہ جاؤ جا کے کشتی بناؤ اور نوح بنانے لگے، ایسا نہیں ہوا. جناب نوح کو حکم ہوا کہ جاؤ کچھ بیج کو لے لو اور لینے کے بعد زمین کے سپرد کر دو. انہوں نے زمین کے سپرد کر دیا. پھر اس کے بعد
اے میرے پروردگار اب کیا کروں؟ کہا کہ اب انتظار کرو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. کہا اب انتظار کرو. جناب نوح نے انتظار کیا. وہ بیجیں پھوٹی، بڑی ہوئی، درخت بنی، اس میں پھل آئے. پھل آنے کے بعد اللہ نے کہا ان کے پھلوں کو توڑو. توڑنے کے بعد بیجوں کو نکالو، لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، پھلوں کو پھر بو دو، بیجوں کو پھر بو دو. پھر جناب نوح نے اس وہ کام کیا. میرے اللہ پھر کیا کرے؟ کب پھر انتظار کرو. پھر یہ کام کیا، کب پھر کیا کرے؟ کب پھر انتظار کرو. یہ 2500 سال کی زندگی ایسے نہیں گزری ہے. کام کیا ہے جناب نوح نے. عزیزان گرامی جناب نوح نے بیجوں کو پھر بویا، پھر انتظار کیا، پھر بیجوں کو بویا، پھر انتظار کیا. اے میرے پروردگار یہ نوح کو اتنی لکڑیاں اکٹھا کیوں کرا رہا ہے؟ عجب نہیں اللہ کہے کہ اگر میں حکم دے دیتا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیوں کو لاؤ، کشتی بناؤ، کشتی بن جاتی. کل کو کوئی یہ کہہ دیتا کہ جو نجات کی کشتی بنی تھی اس میں میرا بھی حق ہے. اللہ نے کہا میں خالص بناؤں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا میں خالص بناؤں گا. اے اللہ کیا کروں؟ کہ بیجوں کو بو دو، انتظار کرو، بیجوں کو بو دو، انتظار کرو. اے میرے پروردگار تو نوح کو بار بار انتظار کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ انتظار کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں پتا ہے بن کیا رہا ہے؟ ہم نے کہا نجات کی کشتی. کہ جب بھی دنیا میں نجات کا کوئی بہتر آنے والا ہوتا ہے تو میں ایسے ہی نہیں دے دیتا، پہلے امت کو انتظار کراتا ہوں، بعد میں بھیجتا. عبادت ہے اور ہر انسان اس نجات کا انتظار کر رہا ہے. تو لوگوں نے بھی انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد کشتی بنی. تو یہ ہے نجات کی کشتی جو اللہ نے جناب نوح کے ذریعے بنائی. اب بات کو بیچ میں لا کے ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جناب نوح کا نام نوح نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. جناب نوح کا نام عبد الغفار یا عبد الستار، یہ دو نام آئے ہیں جناب نوح کے سلسلے سے. تو عزیزان گرامی جناب نوح کا نام نوح پڑا یہ سب جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نوحہ پڑھا کرتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب انسان انجمنوں کی اور انجمنوں کے دستوں کی اور نوحہ خانوں کی عظمت سمجھے کہ کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس کا اللہ چاہتا تو نوح کا نام عبد الستار یا غفار بھی تھا اور نوحہ پڑھتے تھے تو نوح کہا جاتا تھا. تو اگر اللہ چاہتا تو نام سے بھی بلا لیتا، لیکن اللہ نے نام سے نہیں بلایا بلکہ لوگوں کو بتایا اگر کسی کے غم میں نوحہ پڑھا جائے تو یہ بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے. اور اللہ نے نوح کہہ کے خطاب کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. کسی بھی انسان کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ اس کے شناخت، اس کی پہچان ہوتی ہے عزیزان گرامی. اور جناب نوح کیسے پڑھتے تھے یہ سب کو بتایا. جب وہ خدا کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ جو مانتے تھے مانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ ظلم کرتے تھے، پتھر برساتے تھے. اتنا پتھر کہ کبھی وہ ڈھک بھی جایا کرتے. جبرائیل امین پتھر ہٹاتے تھے پھر وہ نکلتے تھے، وہ فریاد کرتے تھے میرے پروردگار یہ زمانہ آ گیا ہے کہ تیرے دین کی تبلیغ کرنے پر لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی تو یہ سلسلہ ہے. جناب نوح کا نام نوح کر کے خطاب کیا گیا. تو عزیزان گرامی اب کوئی سوال نہ کرے کہ عزاداری اور رونا اور نوحہ اور مجلس قرآن سے ہمیں دکھاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. رونے کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، نوحے کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. یہ دونوں تذکرے قرآن میں ہے. بس میں آگے بڑھتا ہوں عزیزان گرامی. یہ ہے سلسلہ امام حسین نجات کی کشتی. تو جب نجات کی کشتی ہے تو جناب نوح نے
تھوڑا سا وقت میں آپ کروں گا یہاں پہ 4-5 منٹ. جناب نوح کی کشتی کے بارے میں سب جانتے ہیں. جب جناب نوح نے کشتی بنائی تو بنا کے رکے نہیں, بنایا تو بنانے کے بعد آواز لگائی, اور آواز وہ ایک دائرے کے لیے محدود نہیں تھی, ہر زمانے میں پہنچی. جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ جو مومن ہے وہ کشتی میں آ جائے. جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ آ جائے. جناب نوح نے, میں کسی مرحلے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری سرحد سے تعلق رکھتا ہے وہ نجات کے لیے آ جائے. جناب نوح نے کوئی قید نہیں لگائی, بلکہ یہ کہا کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملت کا ہو, کسی بھی فکر کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, کسی بھی سرحد کا ہو, اگر نجات پانی ہے تو آ جائے. تو پتہ چلا جو نجات کی کشتی ہوتی ہے وہاں دائرہ محدود نہیں ہوتا. ہندو چاہے آئے, مسلم چاہے آئے, عیسائی بھی آئے, سکھ بھی آئے. نجات کی کشتی ہوتی ہے, جو نجات کا ذریعہ ہوتا ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگتی, چاہے جو آئے. اب دنیا یہ سوال کرتی ہے بھائی یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے ہندو کو بھی سر جھکاتے دیکھا, عیسائیوں کو بھی سر جھکاتے ہوئے دیکھا, تمام مذہب کے لوگوں کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا. ہم نے کہا تم بھول گئے کہ نوح نے پہلے ہی بتا دیا جہاں سے نجات ملتی ہو وہاں مذہب روکا نہیں کرتے. تو جناب نوح نے کشتی بنائی, آواز دی, اور آواز دینے کے بعد جو آ گیا, اس کو دو طرح سے کہا جاتا ہے, جس کو نجات پانی تھی وہ آ گیا, یا جو آ گیا اسے نجات مل گئی. دونوں صورت میں کشتی پہ بیٹھنے والے ہی فائدے میں ہے. یہ تو ہو گئی وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, یعنی اہل بیت کو نوح کی کشتی سے مثال دیا. تو نوح نے جو کشتی بنائی, اب میں کشتی کسے کہتے ہیں, ناؤ کو سب جانتے ہیں. ناؤ اور کشتی میں بہت آسان لفظوں میں کہتا ہوں. کشتی کہتے اسے ہیں کہ جس پہ آ کے انسان بیٹھے تو راستہ بھی پار ہو جائے اور ڈوبنے سے بھی بچ جائے. اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بعد میں آنے والی بات کا لطف آپ لے سکیں گے. کشتی کہتے اسے ہیں کہ جس پہ آ کے انسان بیٹھ جائے تو راستہ بھی پار ہو جائے اور انسان غرق ہونے سے بھی بچ جائے, ڈوبنے سے بھی بچ جائے. اب یہ بات آگے بڑھتا ہوں. تو جناب نوح نے جو نجات کی کشتی بنائی میرے نبی, اس کو تو پورے زمانے نے دیکھا. اور آپ نے کہا اے نبی کہ حسین نجات کی کشتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان کرام, اے میرے نبی آپ نے کہا کہ حسین نجات کی کشتی ہے, اور نوح کی کشتی سے اہل بیت کی مثال دی. یعنی حسین نوح کے پاس بھی کشتی ہے نجات اور حسین کے پاس بھی کشتی ہے نجات. حدیث کے اعتبار سے نوح کے پاس بھی کشتی ہے نجات, حسین کے پاس بھی کشتی ہے نجات. لیکن جو نوح کی کشتی ہے نجات تھی اس کو تو سب نے دیکھا. حسین کے پاس بھی کوئی ایسی کشتی ہے میرے نبی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں, پہلے بتاؤ کشتی کہتے کسے ہیں. میں نے جو بات پہلے عرض کی, کہا کشتی کہتے اسے ہیں کہ جس پہ لوگ آ کے بیٹھے. توجہ چاہ رہا ہوں, کشتی کہتے کسے ہیں کہ جس پہ لوگ آ کے بیٹھے. اے میرے پروردگار, ہم نے تو نوح کے پاس ناؤ دیکھی, کشتی دیکھی کہ جس کے پاس لوگ جا کے بیٹھے. حسین کے پاس کوئی ایسی جگہ بھی بتا دیجئے کہ جس پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہو تو سوائے فرش عذاب ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں. جس پہ لوگ
सलवात सिवाय फर्श अज़ा हमें कोई ऐसी जगह न मिली कि जहां हुसैन के बुलाने पर लोग आके बैठे। तो अज़ीज़ान इकराम, फर्श अज़ा की बड़ी अज़मत है, फर्श अज़ा की बहुत कीमत है और अहमियत है। मैंने इससे पहले की मजलिस में एक जुमला अर्ज़ किया था, हमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ने खुश हो के हमें ये आज़ादारी दे दी। अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है कि हमें आज़ादारी दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये आज़ादारी करम है परवरदिगार का कि जो उसने हमें अता की है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अल्लाह ने एहसान किया। या अज़ीज़ान गिरामी गौर करिए, हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी जब हमारे इख्तियार में है, हमारे ताकत मौजूद है, तब तो हमें याद नहीं। हमने आप पैदा होने से पहले कौन सी ऐसी नेकी कर दी थी कि अल्लाह ने हमें आज़ादार बना के भेजा? कौन सी ऐसी नेकी कर तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया कि ऐसे घराने में भेजा कि जहां मोहब्बत खुर्दियों में पिलाई जाती है। ये करम है परवरदिगार। ये आज़ादार छोड़िए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इंसान ही बना दिया, यही बड़ा कमाल है। वरना हमने क्या किया था कि जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाए। अल्लाह चाहता तो जानवर बना देता, हम लोग कुछ कर पाते? कुछ नहीं कर सकते थे अज़ीज़ान गिरामी। जो उसकी मर्जी जो चाहे वो बना दे, लेकिन पहला करम किया कि इंसान बनाया, दूसरा करम किया कि आज़ादार बनाया। तो अब अल्लाह के सामने जब अल्लाह ने ये दो करम किए हमारे ऊपर, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। कब फिर क्या करे कि जब अल्लाह ने तुम्हें आज़ादार बना के भेजा है, तो यहाँ आके सियासत न करना, इंसाफ से आज़ादारी करना और यहाँ से चले जाना। हुसैन नजात की कश्ती है, तो नजात की कश्ती हमें दिखाई दे रही है। मैंने इब्तिदा में कहा कि कश्ती कहते उससे हैं कि जहां लोग आके बैठे और डूबने से भी बच जाए, नजात भी हो जाए, सफर भी तय हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्श अज़ा वही कश्ती है। क्यों मैं जुमला अर्ज़ करूं अज़ीज़ान के जो कश्ती नजात है, जब बनी वो नाव बनी जनाब नूह वाली, लोग जाके बैठ गए, तो फिर क्या हुआ? अजाब आ गया। अजाब आया तो कोई नहीं बचा, जो बुरे लोग थे कोई नहीं बचे, हत्ता कि नबी का बेटा भी हो तो नहीं बचा। अगर बुरा है तो जो नबी वाला था बस वही बचा। बुराई डूब गई, अच्छाई सेफ बच गई। अज़ीज़ान गिरामी, फिर कश्ती एक पहाड़ पर रुकी, फिर ये तूफान वगैरह जो था वो खत्म हुआ, फिर लोग कश्ती से उतरे। अब इंसाफ से बताइए, जब जो है उस अजाब से सारे बुरे लोग गर्क हो गए, सिर्फ बचा कौन? अच्छे लोग। तवज्जो चाह रहा हूं, अच्छे लोग। तो फिर आज दुनिया में दोबारा बुराई फैली कैसे? तवज्जो चाह, अच्छे लोग तो बच गए, बुरे लोग गर्क हो गए। जितने कश्ती पे थे सब अच्छे लोग, बुरे लोग खत्म हो गए, लेकिन फिर बुराई फैली। इसका मतलब कि बुरे लोग थे या कोई बुरा था? का कौन था? वही जिसके तरफ कुरान इशारा कर रहा है कि अल्लाह ने जब शैतान से कहा निकल जा मेरी बारगाह से, का परवरदिगार जा तो रहा हूं लेकिन कयामत तक की जिंदगी चाह रहा हूं। तब फिर बुराई फैला, मर नहीं सकता शैतान, उसने कयामत तक की जिंदगी मांगा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बचा फिर जब लोग कश्ती से उतरे तो उसने नबी के खिलाफ, उस कश्ती नजात के खिलाफ लोगों को बहकाना शुरू किया, बुराई पैदा किया, बस में फूट डाली वगैरह वगैरह। तो तारीख से एक बात तो साबित हो गई कि नूह के दौर में जिसने कश्ती वालों को
کشتی کے خلاف بہکایا وہ اپنے دور کا شیطان تھا. تو آج کے ہمیں آزاداری نہیں. مثلا میں ایک بات عرض کروں، اور ان دنوں میں نے 2-3 جگہ پر یہ بات عرض بھی کی ضروری سمجھ کے، کہ آزاداری اور فرش عزا اور یہ مجلس حسین، یہ ساری چیزیں جو ہے نعمت ہے پروردگار کی، نعمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ انہوں نے اتنی بڑی دنیا کی آبادی میں چند لوگوں کو چنا اپنے یاد بنانے کے لیے. اب میں یہاں سے ایک مثال دیتا ہوں، میری بات انشاءاللہ پہنچ جائے. مثال کے طور پر عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ کا مہمان شہر الہ آباد میں آ رہا ہے، مثلا وکیل صاحب کا، یہ اسے خود ریسیو کرنے جائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے؟ بہرحال مثلا اگر یہ الہ آباد میں نہیں ہے یا کہیں مصروف ہے 2-4 دن کے لیے، اور مہمان کو بھی 2-4 دن رہنا ہے، تو یہ کسی بھی شہر کے انسان کو پکڑیں گے کہ بھائی جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اسے ریسیو کرو، اپنے وہاں رکھو اور پھر چھوڑا نا؟ نہیں. یہ اتنی بڑی آبادی میں اسے تلاش کریں گے جس کے اوپر ان کو پورا بھروسہ ہے، کسی اور کو نہیں، جس کے اوپر ان کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کر پائے گا. توجہ، اس کو چنے گا. تو اس کا مطلب ہم اپنے مہمان کو کسی اہل غیرے کے حوالے نہیں کرتے، جس کو بھروسے کے لائق سمجھتے ہیں اسے کرتے ہیں. اب مجلس منعقد کرنے والوں کے لیے یہ جملہ میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے، آپ فرش عزا پہ آتے ہیں تو کیا بانی مجلس کے مہمان ہوتے ہیں؟ بانی مجلس کے مہمان ہوتے ہیں؟ نہیں نا، آپ مہمان ہوتے ہیں حسین کے. اب یہ کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے بانی مجلس کو اس لائق سمجھا کہ میرے مہمانوں کی تم مہمان نوازی، میرے مہمانوں کی تم مہمان نوازی. تو جو بھی مجلس منعقد کر رہا ہے سمجھے کہ حسین نے اسے اس لائق سمجھا کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی دے. توجہ چاہ رہا ہوں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی عطا کرنا. تو جو مجلس منعقد کر رہا ہے، فرش بچھا رہا ہے، وہ بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے. عزیزان گرامی، مہمان لائق عظمت ہے، مہمان لائق احترام ہے، اور یقیناً یہ بات روایتوں سے بھی ثابت ہے. جن گھروں میں مہمانوں کا استقبال، ان کی عزت اور احترام ہوتا ہے، میں اس منبر سے پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ گھر کبھی پریشان حال نہیں رہے. عزیزان گرامی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اتنے دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی وقت کے خلیفہ نے نہیں کہی جو کہہ کے پلٹ جائے، یہ ہمارے معصومین نے فرمائی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ انہوں نے فرمائی ہے کہ جو سوچ لیتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ مرضی معبود ہوتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا. آپ کہیے ہر کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی مہمان کا مرتبہ مل جائے گا عزیزان گرامی. اب جو بات پڑھ دوں عزیزان، اس فرش عزا کی عظمت سے، حسین کے مہمان ہونے کی عظمت اور فرش عزا بچھانے والوں کے لیے جملہ عرض کر دوں کہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے کہ حسین نے انہیں چنا. کیسے؟ عزیزان، روایت مہمانوں کے سلسلے سے، جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے گھر پروردگار نعمت بھیجتا ہے. مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے اور پروردگار رحمت بھیجتا ہے. جب مہمان رہ کے جانے لگتا ہے تو پروردگار اس گھر سے بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے. یہ روایت ہے. اگر حوالہ کسی کو چاہیے تو بہرحال یہ بات بہت عام ہے، سب کو پتا بھی ہے، پھر بھی اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. جب بھی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو مہمان کے آنے سے برکت، اور جب مہمان جاتا ہے تو بلاؤں کو اللہ اٹھا لیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ کس کے لیے کہی گئی؟ علماء کے لیے نہیں،
گھر بھی مہمان بن کے آیا تو اس کا احترام کرو. وہ آیا ہے رزق لے کے, وہ آیا ہے نعمت لے کے, رحمت نازل کی ہے پروردگار نے, اور جب یہ جائے گا تو یہاں سے جاتے وقت پروردگار تمہارے گھر کی بلاؤں کو اٹھا لے گا. یہ میں نے پیش کر دی روایت. کس کے لیے یہ روایت؟ معصومین نے فرمایا کس کے لیے؟ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ ہم آپ جیسے لوگوں میں سے کوئی گنہگار سے گنہگار انسان بھی اگر کسی کے گھر جائے تو پروردگار اس کے گھر میں نعمتیں نازل کرتا ہے اور بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے. تو ذرا غور کریں, جب ہمارے آپ کے جیسے گنہگار مہمان بن کے جائے تو نعمتیں آتی ہیں اور بلائیں جاتی ہیں. تو اس گھر کا عالم سوچو جہاں فرش ادا بچھے, شہزادی مہمان آئے. اس گھر کی عظمت کو سوچیں. عزیزان گرامی, اب توجہ, یہاں تک بات آ گئی تو جملہ عرض کر دوں. ہر بات نوجوانوں کے لیے عرض کی جاتی ہے ممبر سے, میں یہ بات بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر دوں. توجہ, اس جملے کا لطف وہی لیں گے زیادہ, بچوں اور بزرگوں کے لیے عرض کر دوں. جب مہمان آتا ہے اور رکتا ہے اور آ کے جانے لگتا ہے تو جاتے وقت اس گھر کے بچوں کو یا جس کو سمجھتا ہے بغیر کچھ دیے جاتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بات ہے اگر مہمان صاحب حیثیت ہے تو جاتے وقت کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کہا کرتا رہا ہوں, اگر کوئی مہمان گھر میں آیا اور جانے لگا تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا ہے, اور شہزادی آ گئی یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے. اب کائنات کے کسی قلم میں دم ہے تو وہ لکھے کہ شہزادی کی حیثیت کیا ہے. عزیزان گرامی, کسی قلم میں دم نہیں کہ لکھے, نہ کسی زبان میں دم ہے کہ وہ بیان کرے, لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو اتنا ضرور کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنت ان کے صدقے کا نام ہے. ایک سلوات محمد. شہزادی عطا کرتی, بات پوری ہو گئی مکمل. شہزادی عطا کرنے ہمیں آتی, ہمیں دینے آتی. اب یہاں سے ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں. شہزادی اور شہزادی کا گھرانہ جو ہے وہ عطا کرنے والوں میں سے, لیکن دنیا نے انہیں کیسا بنا کے پیش کیا. اب سنیے, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے پیش کیا, میسج کے طور پہ ایک بات عرض کر دوں. مثلا ایک چیز ہماری شریعت میں رائج ہو چکی تھی, اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی, میں چاہتا ہوں پوری طرح سے کم ہو جائے, وہ ہے شہزادی کی کہانی. توجہ کرو, شہزادی کی کہانی, 10 بیوی کی کہانی, چٹپٹ بیوی کی کہانی. توجہ کرو, یہ ساری کہانیوں کا دین اسلام شریعت سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ہے ہمیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے. 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک واقعہ جو ہوا ہو اور بیان کیا جائے, دوسری ہوتی ہے کہانی جو ہوئی نہ ہو, گڑھی گڑھی ہو. توجہ کرو, تو لفظ کہانی سے بھی خود سمجھ لینا چاہیے. اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شہزادی اور اہل بیت علیہ السلام کے واقعے کو سننا اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے. چٹپٹ بیوی کی کہانی کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے انڈیا میں عزیزان گرامی, کہ چٹ سے دعا مانگو اور پٹ سے پوری ہو جاتی ہے. توجہ چاہو عزیزان گرامی, ایسا
ایسا بات پڑھے گا محمد. یہی کنسپٹ ہے. ورنہ تاریخ میں کوئی چٹپٹ نہیں گزرا بیویوں میں. میں ایک بات عرض کر دوں تو عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت میں داخل کر دی ہے. بہرحال مرد اس سے بری ہے، زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے عورتوں میں ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مرد بری ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو پتا ہے غلط ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ کہہ دیں گھر میں کیوں غلط. بس عزیزان گرامی میں عرض کر چکا، بات پوری ہو گئی. لیکن جو گھرانے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ممبر کہا کہ میں ادا کر دوں 2 سے 3 جملے اور اس کے بعد رکھتے مسائل. بس عزیزان، تو شہزادی کی ساری کہانی، ایک کہانی کہی جاتی، کوئی بھی غلط ہو لیکن یہ ہے مطلب کہانیوں کو جب میں نے اس کے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی جب کسی کی بات کے خلاف بولنا ہے پہلے اسے جانو کیا ہے. تو دیکھا اس میں ساری کہانیوں میں یہی کانسیپٹ تھا کہ مثلا ڈرایا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، ڈراونا بنا کے عوام کو ڈرایا گیا. مثلا کہانی مانی نہیں سنی، بھول گئے تو غلہ رکھا ہوا گھر میں کیڑے پڑ گئے، ہیرے کے جو ہے ہار لٹکے ہوئے تھے بوٹیوں میں تو وہ بوٹیاں ہار نکل گئی، پھر جو محل تھا وہ غائب ہو گیا. پھر جیسے ہی کہانی سنی وہ کیڑے غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بوٹی نے ہار اگل دیا، جو میدان دکھ رہا تھا محل واپس آ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹا کنویں میں گر گیا مر گیا، جیسے ہی کہانی سنی پھر جو ہے وہ زندہ ہو گیا. عزیزان گرامی نے اگر ان کی کہانی نہیں سنی تو پھر ان کو ہم نے ڈراونا چہرہ بنا کے پیش کیا. لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر لجام پہ ہاتھ ڈال کے کربلا تک لانے والا حور بھی معافی مانگ لے تو یہ بخش دیا کرتے. ہم نے شہزادی کو ایسے پیش کیا تو مطلب کیا کہ معاذ اللہ حاکم بدان اتنی سیلفش نہیں ہے شہزادی، یہ گھرانہ اتنا سیلفش نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر ان کی کہانی نہ سنو تو یہ جو ہے ایسا کر دیں گے. نہیں عزیزان گرامی، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو دشمنوں کو عطا کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو غیروں کو دیا کرتے ہیں. بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں تھا، میں نے بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اس بات کہ یہ وہ ہیں کہ اگر کوئی دشمن ان کو بے عزتی کی نیت سے بھی اپنے گھر بلائے اور اس کے گھر کوئی مر جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اگر وہ معافی مانگے تو اس کے مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. اور یہ بات کس میں ہے؟ اسی کہانی میں ہے. جس کہانی سے ڈرایا جا رہا ہے اسی کہانی میں یہ ہے کہ جو ہے اس واقعے کو کہانی سے جوڑ دیا گیا. اصل میں وہ جناب سیدہ کی کہانی نہیں ہے، وہ کہانی ایک سونا بیچنے والے کی عورت کی ہے، اس کی اہلیہ کی، اس کی زوجہ کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزاں، اس نے جو ہے منت مانی اور کہانی نہیں سنی تو پھر وہ جن لوگوں نے نہیں سنایا ان کے گھر میں آگ لگ گئی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ روتے روتے روئے. اس کی کہانی ہے، اس میں ایک واقعہ جو ہے جوڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ پورا سچ ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی یہ واقعہ سچ ہے، شہزادی کا اس یہودی کے گھر جانا یہ سچ ہے، لیکن یہ پوری کہانی شہزادی کی نہیں، اس کی کہانی ہے. بس عزیزان گرامی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شہزادی اس کے گھر گئی اور جو ہے اس نے بے عزتی کی نیت سے بلایا تھا، لیکن یہاں ماحول کچھ اور ہوا. سوچا تھا بڑے لباس میں آئیں گی، ہم جو ہے اچھے اچھے قیمتی لباس میں ہوں گے، ان کی بے عزتی ہوگی. تھا یہودی. عزیزان بس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ آیا اور آنے کے بعد جو جب شہزادی آئی تو دلہن مردہ ہو گئی، عورتیں بے ہوش ہو گئی. یہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا عزیزان کہ وہی انسان کہ جس نے بے عزتی کی نیت سے بلایا تھا. یہاں تک بات لا کے میں ایک مثال عرض کروں. ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے، خدا نہ کرے کہ کوئی مریض ہو. جب کوئی مریض ہوتا ہے، چاہے وہ جب آپ ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا چچا ہے، ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا، حالت بہت سیریس ہے. تب بھی آپ ڈاکٹر کے ہاتھ جوڑتے رہیں گے. بالکل مرنے کی کنڈیشن بھی آ گئی، ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا، ہاتھ جوڑ رہے ہیں. جو کہیں گے وہ پیسے خرچ کریں گے. لیکن جیسے ہی ڈاکٹر آگے کہہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کریے آپ کا مریض اس دنیا میں نہیں رہا، تو کوئی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مرنے کی خبر سننے کے بعد ہاتھوں کو جوڑے کہ اسے زندہ کر دو، ہاتھوں کو جوڑے. لیکن یہودی ہے، اس کے باوجود جب پتہ چلا
करनी थी, बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। तो अज़ीज़ान, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो काफिला है, कि जो इनका घराना है, ये अदा करने वालों में से फर्श पे आते हैं। हर इंसान रोज मजलिस करे, रोज, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उलमा का बयान है, कौल है कि आप रोज अपने घर में मजलिस करें, रोज। अब ये एहतमाम तो रोज नहीं हो सकता, हर आदमी मसरूफ रहता है काम में, तो अज़ीज़ान गिरामी रोज मजलिस करें, रोज हुसैन के रोज फज़ाइल पढ़े, रोज मजलिस करें। कैसे करें? उलमा से जब लोगों ने पूछा कि आप रोज मजलिस करने का हुक्म देते हैं, क्या तुमने रवायत पढ़ी ना, जब भी मजलिस होती है तो ये हमारे घर आती हैं, ये हस्तियाँ हमारे घर में आती हैं। कहा कि मजलिस में कोई वक्त का तकाजा नहीं किया गया है। मजलिस में अगर नमाज सभी पढ़ते हैं, मुसल्ले पे बैठे, नमाज पढ़ने के बाद 2 जुमले नौहे के पढ़े, या 2 जुमले मर्सिये के पढ़े, 2 जुमले या फज़ाइल मसाइल पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी 1-2 मिनट में आप मजलिस कर सकते हैं, लेकिन नियत होना चाहिए, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम नियत देखते हैं। फज़ाइल पढ़ के खुश हो ले, मसाइल पढ़ के रो ले, नौहे के बंद पढ़ ले, मर्सिये के, जो आपको आता है पढ़ ले। अज़ीज़ान गिरामी, घर के लोग 2-4 इकट्ठा हो गए, बीवी बच्चे वगैरह, तो अच्छी बात है, वरना अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन नियत मजलिस की हो, मुसल्ले पे लेटे हुए बैठे हुए जैसे चाहे अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन एहतरामन आप लेट के इसको ना करें, गुनाह नहीं है, लेकिन बदर्जे औला आप इसको बैठ के अंजाम दें। क्यों? क्योंकि अहले बैत आते हैं तो फर्श पर बैठते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं बात तमाम कर रहा हूँ। उलमा ने कहा कि जब मजलिस होती है तो अहले बैत आते हैं घर में, तो जब रोज मजलिस होगी तो रोज अहले बैत घर में आएंगे। तो जिस घर में रोज अहले बैत का आना जाना हो, परेशानियां उस घर में नहीं आ सकती, मुफलिसी उस घर में नहीं आ सकती। ये उलमा का मैसेज आज मैंने आप पे हवाले कर दिया। तो हर इंसान इसको अपनाए और साल 6 महीने में इसका नतीजा देखे कि वो जो है कैसे अपने घर से हर परेशानियों को दूर कर रहा है। जिस घर में रोज अहले बैत मेहमान बन के आएंगे, वहाँ जो है मुसीबतें नहीं आ सकती, वहाँ परेशानियां, वबा नहीं आ सकती, वहाँ जो है बीमारियां नहीं आ सकती। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल अरे बात, ये इनका घर, जिस फर्श पर आके बैठे हैं, ये फर्श हुसैन, मजलिस हुसैन, मातम हुसैन, ये सब कुछ हुसैन से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जैसा देखना चाहा है, बस हम वैसे हो जाए। हमें ये फख्र है कि हम उस कश्ती पर आकर बैठ गए हुसैन, लेकिन हमारा भी कुछ फरीज़ा है कि हम इस फरीज़े को कैसे अंजाम दें। ये वो अय्याम चल रहे हैं, अभी शहादत जनाब सकीना गुजरी है। अज़ीज़ान गिरामी, आपने बहुत मसाइब सुना जनाब सकीना का, बहुत अब हज़ारों जनाब सकीना शाम में रोते रोते इस दुनिया से गुजर गए। अब हज़ारों, लेकिन क्या शाम का जुल्म कम हो गया? नहीं, कम नहीं हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, शाम में जुल्म की इंतहा हो गई। अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि जब सैयद सज्जाद जैसा साबिर रोता था तो कोई और जगह नहीं कहता था, वो कहता था शाम शाम शाम, यानी शाम दरबारे शाम, शाम जिंदाने शाम, शाम कैद खाने शाम। अज़ादारों, शाम में इतनी मुसीबतें हैं, खुदा आपको ज़ियारतों पर शाम के भेजे और जाके वहां देखो, इतनी ज़ियारतें हैं अज़ादारों कि आप जब ज़ियारतें करेंगे ना जगह जगह पर, तो आपको वो मंजर याद आ जाएगा। करबला, जो लोग ज़ियारत करने गए हैं उन्होंने देखा होगा, करबला और कूफे का तकरीबन 70-80 किलोमीटर जो है फासला है। अब बताओ, अहले हरम को करबला से कूफा, कूफे से शाम ले जाया गया। अब बताओ, करबला से कूफा तो नजदीक है, लेकिन कूफे से शाम इतना लंबा सफर है, अल्लाह जाने आबिद ने इस हथकड़ी बेड़ी में कैसे किया। अहले हरम ने एक रस्सी में 12 गले कैसे ये सफर तय किया होगा। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारों 2 मिनट में मैं मसाइब तमाम कर दूंगा, जिसका दिल चाहे पुरसा दे ले। अज़ादारों, क्यों अज़ादारों, अब तक मजलिसों में ये बात कही जाती थी, क्या कही जाती थी, पता नहीं हम अगले बरस जिंदा रहे या हमें मौत आ जाए, लेकिन जमाना इतना पुराशोभ है अज़ादारों, कब एक वक्त का भी ठिकाना नहीं, पता नहीं हम अगली मजलिस कर पाए या ना कर पाए। ऐ मेरे परवरदिगार, इन अज़ादारों के पुरसे को कबूल करना। अज़रुकुम अल्लाह। अज़ादारों,
शाम में जनाब सैयद सज्जाद को रिहाई का हुक्म के लिए बुलाया गया। बुलाने के बाद एक मर्तबा हुक्म यजीद हुआ कि ऐ कैदियों तुम्हें रिहा कर दिया गया। अगर वो रिहा करने के बाद सबसे पहली तमन्ना जो है इंसान की क्या होती है कि हम खुश होंगे, अपने घर जाएंगे। लेकिन हाय ये कैदी जब कैद हुए तब भी रोए और जब रिहा हुए तब भी मातम के लिए घर मांगा। अज़दारो सैयद सज्जाद आए तो भी अम्मा हमें रिहाई मिल गई। अज़दारो सैयद सज्जाद सर झुकाए खड़े थे। कहा बेटा बड़ी देर से आए हो, जरा सर उठाओ। एक मर्तबा जनाब हाफिज़ बीमार ने कहा ऐ तो भी अम्मा करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मेरी गर्दन में जो तौब पड़ा हुआ था वो इतना वज़नी था कि मैं सर झुकाए हुए आया। अब तौब तो कट गया लेकिन मेरी गर्दन मैं उठाना भी चाहता तो वो गर्दन नहीं उठती। अज़ादारो ऐसा बीमार ने जुल्म सहा। हाँ अज़ादारो बस 2 जुमले मसाइब के खत्म हो गई मजलिस। अज़ादारो सराय शुहदा आने शुरू हो गए। कभी औनो मोहम्मद का सर, कभी कासिम का सर, कभी एक सितारे जैसा छोटा सा सर। हाँ अज़ादारो रवायत कहती है कि जैसे जैसे तबरुकात आ रहे थे वैसे वैसे अहले हरम गिरिया कर रहे थे। लेकिन मैं 2 बात पढ़ूंगा, बहुत जल्दी मसाइल तमाम कर रहा हूँ। जिसके सीने में दिल है और दिल में मोहब्बत है अहले बैत, मसाइल सुनना अज़ादारो। एक मर्तबा रवायत कहती है कि चांद जैसा सर आया, एक औरत शाम की खड़ी हो गई, खड़ी होके कहा ऐ बीबियों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। एक मर्तबा उसने दुआ किया, कहा जब ये शहीद हुआ हो जवान मेरे अल्लाह इसकी माँ मर चुकी हो। लैला खड़ी हो गई, अरे इसकी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पलट के उस औरत ने कहा जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त की। अजलकुम अल्लाह खत्म हो गई मजलिस। आखिरी जुमला हाँ अज़ादारो सराय शुहदा आ चुके, सबने बढ़ के ले लिया। हाँ अज़ादारो कुछ देर के बाद दूसरे तबरुकात आना शुरू हुए। अज़ादारो कभी ज़ैनब की चादर आई, ज़ैनब ने ले ली। उम्मे कुलसूम की चादर आई, ले ली गई। अज़ादारो क़यामत। कुछ देर के बाद एक छोटी सी गठरी आई, सकीना का जला हुआ कुर्ता, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां। अहले हरम में कोहरान, वाह सकीना वाह। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़ल्बिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार ये जितने भी अज़ादार मौजूद हैं यहाँ पर, ये जो किसी वजह से नहीं आते, सबके दिलों पर, सबके बच्चों पर, सबके घरों पर अपनी रहमत बरकत और नेमत नाज़िल फरमा। परवरदिगारा ये जितने भी अज़ादार मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं सबको सेहत कामिला इनायत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार इस वबा काल में इंसानियत से खात्मा फरमा। हमें खुल के अज़ादार ये इमाम हुसैन करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परचमे कुफ्र व निफाक को सरनिमू फरमा, परचमे इस्लाम को सरबलंद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रखना, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो हमारी कौम मिल्लत के नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें रोजी से लगा दे। ऐ मेरे परवरदिगार खुसूसन वो जो नौजवान जो इस लॉकडाउन से पहले रोजी से लगे हुए थे अब जो है उनकी रोजी इधर उधर नहीं कहीं जो है मिल पा रही है, परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छी से अच्छी रोजी रोटी से लगा दे। ऐ मेरे परवरदिगार जो रोजी से लगे हुए हैं उनके रोजगार में इजाफा फरमा।
اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔